فیض رسالت مآب کمیٹی کی یہ ایک خاص خوبی ہے، جلسہ تو میلاد النبی کا ہے، لیکن اسی جلسہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہمارے معاشرے میں ہونے والے جو فسادات ہیں، ہمارے پاس جو جرائم ہو رہے ہیں، ہم جس بستی میں رہتے ہیں، اپنے اطراف و کناف میں جو بے راہ رویاں ہو رہی ہے، جو قتل و غارت گریاں ہو رہی ہے، اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یقیناً سرکار کا میلاد مناتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت حضور کا میلاد اس عقیدے سے مناتے ہیں کہ سرکار کا میلاد یہ ساری کائنات کے لیے ایسی عظیم خوشی ہے، ایسی عظیم خوشی ہے، ہماری دنیا کی ساری خوشیاں سرکار کے میلاد پاک کی خوشی پر قربان ہے۔ ساری خوشیاں، ساری مسرتیں، ساری فرحتیں، جتنی پیدائش سے لے کر مرنے تک انسان کو جو خوشیاں ملتی ہے، جو خوشخبریاں ملتی ہے، یہ ساری خوشی میرے آقا کے میلاد پاک کی خوشی پر قربان ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار کی ذات وہ ذات ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، انہی کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، انہی کے صدقے میں اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، سورج کو روشنی عطا فرمائی، چاند کو چاندنی عطا کی، ستاروں کی قندیلوں کو روشن فرمایا۔ میرے آقا کے صدقے میں رب نے شجر و حجر بنائے، بر و بحر بنائے، سارے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کے میلاد پاک کے صدقے میں اللہ نے بنایا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں پر ہم میلاد پاک کی خوشی کی بات کرتے ہیں، وہیں ہم اپنی قوم کو، سرکار کا میلاد منانے والوں کو، حضور کے میلاد پاک پر خوشیوں اور مسرتوں کا اظہار کرنے والے تمام حضور کے غلاموں کو ہم یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ دیکھو، سرکار کی میلاد کی خوشی صرف جھنڈیوں تک محدود نہ رکھیں، حضور کے میلاد پاک کی خوشی صرف لائٹنگوں تک محدود نہ رکھے، میرے آقا کے میلاد پاک کی خوشی وقتیہ طور پر صرف مخصوص محفلوں تک محدود نہ رکھے، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ حضور کے میلاد پاک کی خوشیوں میں جس طرح ہم نے اپنی گلیوں میں، بستیوں میں، مساجد میں، روڈوں پر میلاد پاک کی مسرت میں جھنڈیاں لگائی ہے، ہم یہ پیغام دینے بیٹھے ہیں کہ ایک عشق رسول کا جھنڈا اپنے سینے میں بھی گاڑ لے، ایک محبت رسول کا جھنڈا، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے۔ میلاد پاک کی خوشی صرف وقتیہ حد تک محدود نہ رہے، ہماری ساری زندگی سرکار کے میلاد پاک کی خوشی میں ہونی چاہیے۔ ہم حضور کی غلامی میں زندگی گزارنے والے بنے، سرکار کی وفاداری میں زندگی گزارنے والے بنے۔ صرف نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کی مسرتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے بڑھ کر جو کام کرنا ہے، سرکار کی غلامی، حضور کی وفاداری، پیارے آقا کی اتباع، حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ میلاد پاک کی سب سے عظیم خوشی کہلائے گی۔ یہی سمجھانے کے لیے، یہی بتلانے کے لیے آج فیض رسالت مآب کمیٹی نے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آپ اور ہم ہر کوئی واقف ہے، آئے دن اخبارات، ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا، اسمارٹ فون، ان تمام چیزوں پر یہ بات بالکل واضح ہے، ہمارے معاشرے میں آئے دن چھوٹی چھوٹی
معمولی باتوں پر قتل و غارت گری کے واقعات ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے، معمولی باتوں پر اختلافات، اور صبر برداشت کرنا یہ ہماری مزاجوں سے ختم ہو چکا ہے۔ نئے طریقوں سے قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب کہیں کسی مقام پر قتل ہوتا تو قاتل رات کے اندھیرے میں، تاریکیوں میں لوگوں سے چھپ کر قتل کی واردات کو انجام دیتا تھا، لیکن آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنی ہمتیں بڑھ چکی ہے، اتنی جرأت آ چکی ہے کہ آج دن دھاڑے قتل و غارت گری کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک نہتے آدمی پر 3 4 5 لوگ مل کر کھلے عام دن کے اوقات میں، سورج کی روشنی میں اور مصروف ترین سڑکوں پر کھڑے ہو کر ایک انسان دوسرے انسان کے گلے کو کاٹ رہا ہے، اس کے جسم کو چھنی کر رہا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے سر پر وزنی پتھروں کو ڈال کر اسے چکنا چور کر رہا ہے۔ استغفر اللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو بتلاؤں، یہ قتل و غارت گری یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے زمین پر قتل کرنے والا قابیل تھا، جس نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ جب قتل کیا اس نے، قتل کرنے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس قابیل جس نے قتل کیا تھا اس کا چہرہ لعنتی ہو گیا۔ وہ قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا اس کے چہرے کی کیفیت بدل گئی، چہرے پر لعنت برسنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے اسے مردود کہہ کر اپنی بارگاہ سے رد کر دیا۔ آخرکار قابیل کا انجام کیا ہوا؟ قتل کی وجہ سے قابیل کو شیطان نے بہکایا، ایسا بہکایا کہ اس نے آگ کی پوجا کرنا شروع کر دی، کفر اور شرک کی طرف چلا گیا۔ اللہ اکبر! دیکھو آپ، قتل کیا تھا اپنے بھائی حابیل کا، ایک قتل نے اسے اسلام کی دولت کو چھین کر اسے کفر کی طرف لے گیا، اور وہ آگ کی پوجا کرتا رہا۔ ایک وقت آیا، قابیل کا ایک بیٹا تھا جو نابینا تھا، قابیل کا وہ بیٹا جو نابینا تھا، اس نے اپنے ہی باپ کو، قابیل کو پتھر پھینک کر اس کے سر پر مارا، اور قابیل کفر اور شرک کی حالت میں مر گیا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ قتل اس نے بھائی کا کیا تھا، اور اسی قابیل جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا، دنیا نے دیکھا اس کے بیٹے نے پتھر مار کر اسے قتل کر دیا، اور وہ مرا بھی تو ایمان کی حالت میں نہیں، کفر اور شرک کی حالت میں مرا۔ تو محترم سامعین کرام، آج جو قتل کی واردتیں ہو رہی ہیں، آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، آج جو قاتل بنا ہوا ہے کسی کا قتل کر رہا ہے، چند مہینوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہی قاتل مقتول بن رہا ہے، اسے بھی قتل کیا جا رہا ہے، اس کی بھی جان لی جا رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قابیل جس نے قتل کیا تھا وہ بھی قتل ہوا۔ یہ قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، چند دنوں کے بعد ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جس کا اس نے قتل کیا تھا، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے چاہنے والے اس قاتل کو قتل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ایک کا قتل ہو رہا ہے، قتل کی واردتیں یہ کے بعد ذکر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خدا را معاشرے کے اس بدسلوکی اور قتل و غارت گری کے یہ حالات ہم تمام کو آگاہ کر رہے ہیں، ہم تمام کو بتلا رہے ہیں کہ سرکار کا میلاد اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں، حضور کا میلاد دنیا میں کیوں ہوا ہے؟
میرے آقا دنیا میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ میرے آقا دنیا میں اس لیے تشریف لائے ہیں، اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے تم دشمن تھے، ہم نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان میں بھیجا، میرے محبوب کی غلامی وفاداری نے تمہیں ایسے بنا دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے دشمن تھے دوست بن گئے۔ میرے محبوب کی آمد ہوئی، دنیا سے نفرتوں کا خاتمہ ہوا، محبتوں کی پیداوار ہوئی۔ میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جس وقت تم آپس میں دشمن تھے اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے۔ وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ مفسرین اکرام کہتے ہیں مدینے والے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ حضور کی آمد سے اللہ فرماتا ہے کہ تم اس نعمت کی وجہ سے، میرے محبوب کی وجہ سے، تم جو دشمن تھے آپس میں ایسے مل گئے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ جو دشمنیاں ہیں، یہ جو عداوتیں ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے دلوں میں جو کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، فرمایا اسی نفرت کی وجہ سے تم دوزخ کے گڑھے کے قریب میں آ چکے تھے، تم دوزخ کے گڑھے پر کھڑے ہوئے تھے۔ میرے محبوب کا میلاد ہوا، میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے تم کو دوزخ کے گڑھے سے بچا لیا، تم کو جنت کا پروانہ عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بہرحال آج سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، حضور کی زندگی ہمارے سامنے ہے، میرے آقا کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگوں یقیناً تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ زندگی گزارنا ہو میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان میں بھیجا ہے۔ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگی میں جو مصائب آئے، جو تکالیفیں آئی، جو آزمائشیں آئی، جو امتحانات آئے، میرے محبوب نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کے لیے کوئی بد دعا تک نہیں فرمایا ہے۔ اپنی ذات کے لیے حضور نے کسی پر کوئی انتقام نہیں لیا ہے۔ میرے محبوب کی زندگی میں یہ ملے گا کہ وہ دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے، ظالموں کو بھی درگزر کر دیا کرتے۔ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے والی زندگی ہے۔ سلام اس پر جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ وہ آقا کی آمد کا ہم جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو دشمنوں کے لیے بھی دعائیں فرمایا کرتے۔ وہ طائف کا میدان جہاں پر میرے آقا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، پتھروں سے چہرے مبارک کو، جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی آسمان سے فرشتہ آ کر عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے ان ظالموں کو دو مضبوط پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دیا جائے گا، ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، آپ حکم عنایت فرمائیے۔ اس وقت میرے آقا کے چہرے مبارک سے خون بہ رہا ہے، پھر بھی میرے آقا رب کی بارگاہ میں جو کلمات بیان فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضور عرض کرتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ جن لوگوں نے مجھے لہو لہان کیا ہے مولا میری اس قوم کو تو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔
میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، کیونکہ میری قوم میرے مقام و مرتبے کو نہیں جانتی ہے۔ قربان جائے مدینے والے آقا کی زندگی کو دیکھیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی حیات طیبہ کو دیکھیں، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھیں، میرے آقا کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں کہ میرے آقا نے ظالموں کے لیے بھی حضور نے دعائیں کی ہے کہ اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ میرے مقام و مرتبے کو نہیں جانتی ہے۔ خدا را آج ہم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہے، سرکار کے ہم غلام ہے، حضور کے ہم وفادار ہے۔ اگر اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مزاج اور طبیعت میں انتقام لینے کا جذبہ ختم کر دیں۔ کوئی ہم کو کتنا ہی برا بھلا کہے، کوئی ہم کو گالیاں بکے، کوئی ہمیں کچھ ہماری مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی بات بھی کہے، ہم صبر کرنے والے بنے، مدینے والے آقا کی گنبد کو یاد کر لے، ذہن میں لا لے، حضور کا گنبد مبارک ذہن میں آ جائے گا، قسم بخدا غصہ بھی آ جائے گا تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ گنبد خضرا کا تصور وہ عظیم تصور ہے، ہماری مزاج اور طبیعت میں جو تیزی آ چکی ہے، اللہ پاک سرکار کے گنبد خضرا کے تصور کے صدقے میں ہمیں نرمی عطا فرما دے گا۔ تو آج مزاجوں سے سختی ختم کرے، بات بات پر لڑائی جھگڑے، معاملی باتوں پر اختلافات، صبر کو پیدا کرے، برداشت کو پیدا کرے۔ میرے آقا کی تعلیمات ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نرم مزاج رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نرمی یہ کمزوری ہے، نہیں، نرمی کمزوری نہیں ہے، نرمی یہ وہ نعمت ہے۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ سختیاں کرنے والے لوگوں کی مزاج اور طبیعت میں غصے کرنے والے، جن کی مزاج میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، اسے وہ چیزیں نہیں ملتی جسے نرم مزاج والے کو جو نعمتیں ملتی ہے، جو عنایتیں ملتی ہے، جو رحمتیں ملتی ہے، رب کی طرف سے جو بخششیں ملتی ہے، نرم مزاج والے کو جو نعمتیں ملتی ہے وہ سخت مزاج والے کو نہیں ملتی۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں، حضور کا فرمان ہے کائنات بدل سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، اپنے خاندانوں میں، محلوں میں، پڑوسیوں میں دیکھ لیں، جس کی مزاج میں سختی ہو اس کے پاس اس کے غیر تو غیر ہے، اس کے اپنے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے جو اپنے ہیں، اس کے جو گھر والے ہیں، جو اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہے، وہ خود سخت مزاج رکھنے والے سے بھاگ جاتے ہیں، اس سے فراری اختیار کرتے ہیں، اس سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف کوئی غریب ہوگا، مالی طور پر کمزور ہے لیکن مزاج میں نرمی ہے، نرم مزاج ہے، بات بھی کرتا ہے تو نرمی کی کرتا ہے، کبھی غصہ بھی آ جائے تو ٹھنڈا کر لیا کرتا ہے۔ تو اس نرم مزاج رکھنے والے کے پاس اس کے چاہنے والے بھی زیادہ رہیں گے، اس کے اپنے تو اپنے ہیں، غیر لوگ بھی نرمی رکھنے والے سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی قریب ہے ہر اس شخص کے جو نرم مزاج ہوا کرتا ہے۔ تو آج ہمیں میلاد پاک کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ اپنی مزاجوں میں نرمی کو داخل کرے۔ سختی کوئی کام میں نہیں آتی، جو چیز سخت ہوتی ہے اس پر پانی بھی نہیں ٹکتا، سخت زمین سے پانی بھی بہہ جایا کرتا ہے۔ زمین اگر نرم ہوتی ہے تو پانی جمتا بھی ہے، اس کے اندر سے گھاس اور نباتات، اس کے اندر سے غلہ نکلا کرتا ہے۔ زمین اگر نرم ہو جائے، روٹی نرم ہوتی ہے تو کھانے کے قابل ہوتی ہے، چاول نرم بنتا ہے تو بیمار آدمی بھی آسانی سے کھا لیا کرتا ہے۔
سختی کہیں پر بھی نہیں چلنے والی ہے، نہ ہمارے مزاج کو جمنے والی ہے، نہ معاشرے کے لیے سختی جمنے والی ہے۔ کامیاب زندگی چاہتے ہیں، مدینے والے آقا کے اس فرمان کو لے کر جائے کہ اپنی مزاجوں میں نرمی کو پیدا کرے، سختی کو نکال پھینکے، کسی معاملے میں بھی سختی نہیں کرے، نرمی کو پیدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہم تمام کو، یہ قتل و غارت گری کے واقعات ہم تمام کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کو سہنا یہ جذبہ نہیں ہے، بس غصہ ہے، انانیت ہے، غرور ہے، تکبر ہے، سختی ہے۔ یہ چیزیں انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ ایک قاتل قتل کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے مقتول کے گھر کے لوگ تو پریشان ہوتے ہیں، اس کی اولاد یتیم ہو جاتی ہے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، ماں باپ کا سہارا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے تو کئی لوگوں کا آسرا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف قاتل کے گھر کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ قاتل کے گھر سے لوگ بھاگتے ہیں، قاتل کے گھر میں کوئی رشتہ نہیں جاتا، قاتل کی بہن کو کوئی اپنے نکاح میں لینا نہیں چاہتا کہ اس کے بھائی نے فلاں کا مرڈر کیا تھا، لہٰذا اس کے گھر کی کوئی عورت کوئی لڑکی کو نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ جو قاتل ہوتا ہے اس کے گھر میں دعوت ہو جائے تو خاندان کے لوگ بھی دعوت میں جانے سے کتراتے ہیں کہ وہ منحوس کے گھر ہم کیوں کر جائیں گے۔ تو خدا را قاتل وقتیہ طور پر اپنے غصے کو، اپنے جوش کو ٹھنڈا تو کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے، الحمدللہ آج کے نگران جلسہ بھی تشریف لا چکے ہیں، میں اپنے موضوع کو ذرا تیزی سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ بات مزاجوں میں نرمی ہو، سختی سے ہم احتیاط کرنے والے بنے۔ قتل و غارت گری یہ کوئی کامیاب بات نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے ایک گھوڑے کو، ایک سواری کو دیکھا، کسی نے اس گھوڑے کے منہ پر ایک زخم لگا دیا۔ حضور نے صرف ایک جانور کے منہ پر زخم کو دیکھ کر میرے آقا کو جلال آ گیا۔ میرے آقا فرمانے لگے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے اس جانور کے اوپر ایک زخم پہنچایا ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مدینے والے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں۔ ایک جانور کے منہ پر ایک ذرا سا ایک داغ کو، زخم کو میرے آقا نے برداشت نہیں کیا، اور آج امت دیکھ رہی ہے کہ ایک اشرف المخلوقات کہنے والی ایک انسان کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے۔ تو خدا را یہ قتل و غارت گری کے احوال یہ مزاجوں میں سختی کی وجہ سے آتے ہیں، مزاجوں کے اندر نرمی پیدا کرنے والے بنے۔ میرے آقا انتہائی نرم مزاج ہوا کرتے، اور جب بات قتل کی آئی، یہاں پر ایک اور اہم بات میلاد پاک کے حوالے سے یہ بات بتلاؤں۔ حال ہی میں اخبارات اور ٹی وی چینلز کی بات بتلا رہا ہوں، کوئی چھپی ہوئی بات کو ظاہر نہیں کر رہا ہوں، جو اخبارات میں ہے، ٹی وی چینلز پر ہے، جو خبروں میں ہے، سوشل میڈیا میں ہے، اس کی بات بتلا رہا ہوں کہ حال ہی میں دو بھائیوں نے مل کر اپنے حقیقی باپ کا قتل کر ڈالا۔ استغفر اللہ۔ قتل ہونے کے بعد محلے کے لوگوں نے تشویش ہوئی، جب معلومات کرے تو معلوم ہوا کہ والد بزرگوار کافی عمر کے ہیں، ضعیف العمر ہے، نہ جانے ان کی مزاج کی طبیعت کے خلاف وہ کیا بات کر چکے، ان دونوں بیٹوں نے اپنے ہی باپ کا قتل کر ڈالا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی کیفیت ہے، یہ بات کسی دوسرے ملک کی بات نہیں،
کسی دوسری ریاست کی بات نہیں، کسی دوسرے شہر کی بات نہیں ہے، یہ بات اپنی ہی ملک، اپنے ہی ریاست، اپنے ہی شہر کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ دو بیٹوں نے مل کر باپ کا قتل کر ڈالا، استغفر اللہ من ذالک۔ وہ باپ جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ مدینے والے آقا جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، وہ آقا نے فرمایا ہے کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ ابا راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے۔ رب کو ناراض، رب باپ کی ناراضگی، باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا آج ہم تمام کو یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ یہ جاہلانہ برتاؤ سے ہمیں احتیاط اور سختی سے بچنا چاہیے، اور اپنے معاشرے کے اندر اپنے والدین کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ دنیا کی ساری کائنات میں جتنے رشتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے لیے قربانیاں دیا ہے، وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں۔ لیکن آج اولاد کو کوئی احساس نہیں ہے۔ کئی ضعیف العمر بوڑھے لوگ اسی محلے سے مجھے فون کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ آج ایسی گفتار کی ہے، ایسی گالیاں دی ہے، ایسا برا بھلا کہا ہے، میرے دل کو توڑ دیا ہے، میرے دل کو اذیت پہنچایا ہے۔ بوڑھے بوڑھے ضعیف ماں باپ طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ یہ وہی والدین ہیں جو خود نہیں کھا کر اولاد کو کھلاتے ہیں، خود نہیں پہن کر اولاد کو پہناتے ہیں، موسم سرما میں خود نہیں اوڑھ کر اپنی اولاد کو اڑا دیتے ہیں، خود صعوبتوں کو تکالیف کو برداشت کرتے ہیں۔ لیکن آج اولاد اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ تصور کر رہی ہے۔ قسم بخدا والدین بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت کو اتارا ہے جس کا کوئی حساب اور کتاب نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، یاد رکھ لے۔ حضور کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب میرے شکم مبارک میں مدینے والے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، تو جس طرح دوسری عورتوں کو جب سے بچہ پیٹ میں آتا ہے ماں کو تکلیفیں ہوا کرتی ہے، اذیتیں ہوتی ہے، مصیبتیں ہوتی ہے، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قسم بخدا سرکار جب تک میرے شکم مبارک میں تھے کبھی مجھے دوسری عورتوں کی طرح ذری سی تکلیف حضور نے نہیں پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے آقا اپنی امی جان کے شکم مبارک میں رہ کر بھی اپنی ماں کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں۔ ہم اس آقا کے کیسے امتی ہے کہ ہم ماں کے پیٹ سے باہر نکل گئے اور دنیا میں بڑے ہوئے، ماں نے پالا پوسا، باپ نے کھلایا پلایا، ہم بڑے ہو گئے، ہونے کے بعد وہی والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں۔ وہی ماں باپ ہے جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ خوشی کے مارے لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن آج وہی بچہ ایسی بولی بول رہا ہے ماں باپ کے دل پر تیر کی طرح ایک آگ برس رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خدا را والدین کی عظمت اپنے سینوں میں بسائے۔ آج میلاد پاک کا یہ جلسہ ہم تمام کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ سرکار کا میلاد منانے والوں، اے حضور کے میلاد پاک پر جشن منانے والوں، سرکار کی میلاد پاک کا جشن صرف جھنڈیاں اور لائٹنگاں نہیں ہے، ماں باپ سے محبت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کو راضی کرنا، یہ بھی میرے آقا کے میلاد پاک کا جشن ہے۔ اور حضور کی غلامی
سرکار کی وفاداری کا گلے میں پٹا ڈالے رکھنا، حضور کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، یہ بھی میرے آقا کے میلاد پاک کا جشن ہے۔ تو حضور کا جشن، آقا کی آمد کا جشن ہم سب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے امتیوں، سرکار کی آمد یہاں پر اسی لیے ہوئی ہے، مدینے والے آقا دنیا میں اس لیے تشریف لائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان میں بھیجا ہے، تم آپس میں دشمن تھے، میرے محبوب کی آمد کی وجہ سے، میرے محبوب کے میلاد کی برکت سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو چکے ہو، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو گئی، نفرتیں ختم ہو گئی، محبتیں پیدا ہو گئی ہے۔ تو آج ہم سب کو چاہیے کہ میلاد پاک کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جائے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بنیں گے۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ماں ہوتی ہے، جس کی ماں زندہ ہوتی ہے اس کے لیے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، اور جس کی ماں نہیں ہے اس کے دل سے پوچھو، اگر وہ سچا ماں باپ کا فرمانبردار بیٹا ہے، ایک ایک لمحے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو راضی کرنا، یہ ایسی عظیم نعمت ہے۔ صحابہ کرام سرکار سے عرض کرتے کہ آقا ہمارے والدین گزر گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا ان کے مرنے کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ کوئی احسان کر سکتے؟ اللہ اکبر! والدین گزرنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں جذبہ تھا کہ ہم ماں باپ کو کچھ نہیں کر سکے اور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج ماں باپ گھر میں ہیں، والدین کا سایہ سلامت ہے، لیکن اولاد، ماں باپ بات کر رہے ہیں، بیٹا فون میں لگا ہوا ہے، ماں سامنے بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا پیر ماں کی طرف کر رکھا ہوا ہے۔ آج یہ ہماری معاشرے کی بدحالی ہو چکی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ والدین گزر گئے، ان کے ساتھ کوئی سلوک کرنا چاہتے ہو تو فرمایا اپنے والدین کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہو، اپنے والدین کی بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ تو خدا را آج ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اسمارٹ فون نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے، ہمارے اپنے ہم سے اس اسمارٹ فون کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں۔ خدا را فون کا استعمال کریں، جو اس کا وقت ہے، جتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، جو آپ کے لیے جائز ہے، شرعی حدود میں رہ کر اپنی صحت میں کا خیال کرتے ہوئے جتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ہیں، علماء کرام کی آمد ہو چکی ہے، علماء کرام کے قیمتی خطابات آپ کو مزید سماعت کرنا ہے۔ میں آپ ہی کے محلے کا ہوں، ادھر مسجد محمودہ بیگم صاحبہ میں ہر جمعہ سے بیان، ہر جمعہ میں خطبے سے قبل آپ کے سامنے کہنے کی سعادت ملتی ہے، لیکن علماء کرام کے خطابات آپ کو بار بار سننے کو نہیں ملتا۔ میں یہیں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے فیض رسالت مآب کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آج کے میلاد پاک کے جلسے کے جتنے حاضرین ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، جو دور دور اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب سے کہوں گا کہ خدا را جلسہ گاہ میں آ جائے۔ یہ سرکار کے میلاد پاک کا جلسہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میرا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، ہاں ایک عمل یہ ہے کہ مجلس میلاد میں شریک ہوتا ہوں، سرکار کی میلاد کی محفل میں عقیدت سے، احترام سے کھڑا ہوتا ہوں، اور کھڑے ہو کر بادب صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔ مولا، اسی عمل کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر! یہ کون فرما رہے ہیں؟ وقت کے عظیم محدث سرکار کے میلاد پاک کی محفل کو، مجلس کو، جلسے کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فیض رسالت مآب کمیٹی کے اس عظیم الشان جلسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے حاضرین ہیں
سامعین مولا ہم سب کو حضور کا سچا پکا میلادی بنا دے اور حضور کی سچی غلامی نصیب فرما، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو حالات، جو فساد، جو بگاڑ پیدا ہو چکا مولا تو اپنے فضل و کرم سے ان فسادات کو دور فرما، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ اس دنیا سے کوچ کر گئے مولا ان کے والدین کی مغفرت فرما دے مولا تعالی۔ ہمارے محترم سمیع اللہ صاحب کی والدہ محترمہ غوثیہ بیگم صاحبہ جو کافی دنوں سے بیمار ہے مالک تو اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت و عافیت عطا فرما، حضور کے میلاد پاک کے اس جلسے کے صدقے میں مولا غوثیہ بیگم صاحبہ پر رحم و کرم فرما دے، انہیں مکمل شفا یابی نصیب فرما، اور جتنے بیمار ہیں مولا تمام بیماروں کو جسمانی روحانی صحت و تندرستی عطا فرما، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔